نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، نہ رکے ہیں نہ رکیں گے، اسلام پہ سمجھوتا نہ کیا ہے نہ کریں گے، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، زندہ باد۔ تحفظ اوقاف پر بل پیش کرنے کے لیے تجویز 2024 کی بل پر جو تجویز جمعیت علماء نے مرتب کی ہے، میں اس کے لیے درخواست کروں گا جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا مفتی عبد الرازق صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور تجاویز پڑھ کر کے سنائیں۔ آپ غور سے سنیں چونکہ آپ کو اس کی تائید کرنا ہے۔ ہمارے اسٹیج پر حکمراں پارٹی کے اہم عہدیداران بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء ہیں، کیبنٹ رینک کے حضرات ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، وہ تشریف لائے ہیں۔ جناب الحاج امیر بابو صاحب، جناب الحاج شریف احمد صاحب، جناب مولانا مشتاق صاحب اور ان کے ہمراہ بہت سارے اس جماعت کے اکابر ہیں۔ ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ غور سے سنیں کیونکہ یہ جنگ ان کو ہی لڑنا ہے، ہم انہی کے کندھے پر یہ بندوق رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت ناظم عمومی نے میرے نام کے ساتھ جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند کہہ دیا۔ جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند حضرت ناظم عمومی خود ہے، میں دہلی کا جمعیت کا خادم ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اعظام، سامعین کرام، کڑپا کی سرزمین پر یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، انسانی سمندر، جو یہ حکومت وقت کو، چاہے وہ مرکزی سرکار ہو یا وہ صوبائی سرکاریں ہوں، جو فرقہ پرست ذہنیت رکھتی ہیں اور ملک کے اندر نفرتوں کے ماحول کو پیدا کر رہی ہیں، اپنی سیاست کو عروج پر لے جانے کے لیے یہ بتا دینا چاہتا ہے یہ جن سیلاب کہ ہم اس ملک کے رہنے والے، اس ملک کے سچے سپاہی اور وفادار، اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم اس ملک کے لیے، جیسے ہمارے اکابرین نے اپنے خون اور پسینے سے سینچا تھا، اگر فرقہ پرست طاقتیں اس ملک میں نفرتوں کا ماحول پیدا کر کے یا کسی خاص کمیونٹی کے خلاف ماحول سازی کر کے نفرتوں کو پیدا کرنا چاہتی ہے اور ہمیں تقسیم کرنا چاہتی ہے، تو ہم بتا دینا چاہتے ہیں، یہ مجمع بتا دینا چاہتا ہے کہ جیسے اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا تھا، ویسے ہی ہم اس ملک کی حفاظت بھی کریں گے، اس کے آئین کی بھی حفاظت کریں گے اور اس ملک میں پیار محبت کے پیغام کو عام کریں گے۔ جو لوگ نفرتوں کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کر رہے ہیں، اوقاف کے سلسلے میں ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں بلکہ وہ اوقاف کو تباہ برباد کر دینا چاہتے ہیں، ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم انہی کی اولاد ہیں جنہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کر کے اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ اس ملک میں مسلمان اپنی عزت اور شان کے ساتھ، اپنی شریعت کے ساتھ، اپنے اوقاف کے تحفظ کے ساتھ زندہ رہے گا۔ کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں اس ملک میں ہماری شریعت پر عمل کرنے سے روکے، اس لیے کہ اوقاف بھی ہماری شریعت کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم یہاں کہیں سے آئے ہوئے نہیں ہیں، جتنا کسی اور کا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس ملک میں ہم سے کوئی وفاداری کا ثبوت مانگے۔ وہ لوگ جو آج اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ملک میں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کر رہے ہیں، آزادی اور ملک میں غلامی سے نکالنے کا ان کے پاس ان کا ذرہ برابر کوئی حصہ اور شرکت نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے اوقاف کی بھی حفاظت کریں گے، اس ملک کے آئین کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنی شریعت پر بھی عمل کریں گے۔ بہرحال تحفظ اوقاف کے سلسلے میں ایک تجویز آئی ہے، اس وقت مسلسل اس کے اوپر ایک جو کمیٹی بنی ہوئی ہے جے پی سی کی، وہ بھی میٹنگیں لے رہی ہیں اور مختلف میٹنگیں اس پر منعقد ہو چکی ہیں۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس بل کو لا کر کے ہم اوقاف کو تباہ برباد کر دیں، مساجد اور مکاتب اور خانقاہیں اور مراکز اور عبادت گاہیں، ہماری عیدگاہیں، ان کے تعلق سے حکومت کی نظر صحیح نہیں ہے۔ تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے ساتھ
اپنی مساجد اور مدارس کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہے گا۔ کوئی طاقت نہیں جو ہماری مساجد اور مدارس کو ہم سے الگ کر سکے۔ مسلمان ہمیشہ سے اس ملک میں امن اور محبت کا پیغام دیتا ہوا آیا ہے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر ہم ہر طرح سے اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ جو لوگ اس ملک کو تقسیم کرنے کی ارادہ رکھتے ہیں اور نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، وہ اس ملک کے وفادار ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیشہ وہ ملک ترقی کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے جس ملک کی عوام، چاہے وہ اقلیت ہو یا اکثریت ہو، اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے اور ایک نظر سے دیکھا جائے۔ جو حکومتیں اپنے ملک کے رہنے والی عوام کو دوہرا رویہ اختیار کرتی ہے، دو نظروں سے دیکھتی ہے، تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اور آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بہرحال میں تجویز پڑھتا ہوں۔ تجویز نمبر 1 بسلسلہ حفاظت اوقاف اور وقف ترمیمی بل 2024 منظور کردہ تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس زیر اہتمام جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ، منعقدہ 15 دسمبر 2024 بروز اتوار، جیراج گارڈن بائی پاس روڈ، آزاد نگر، کڑپا، آندھرا پردیش۔ اوقاف اسلامی شریعت کے اہم ترین مسائل میں سے ہے۔ اوقاف کی شرعی حقیقت یہ ہے کہ وقفی جائیداد وقف کرنے والے کی ملکیت سے منتقل ہو کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ وقف کے بعد خود واقف کا بھی مالکانہ تصرف ختم ہو جاتا ہے، خرید و فروخت ممنوع ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ وقف کر دینے کے بعد پھر وہ وقف ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ واقف نے جن اغراض و مقاصد کے تحت بغرض اجر و ثواب وقف کیا ہے، انہی اغراض و مقاصد میں اس کی آمدنی صرف کی جا سکتی ہے۔ اوقاف کی آمدنی واقف کی منشا کے خلاف نہیں استعمال کی جا سکتی ہے۔ منشا معلوم نہ ہونے کی صورت میں اس کی آمدنی کو مسلم اداروں، یتیموں اور غریبوں کی فلاح و بہبود پر صرف کیا جا سکتا ہے۔ دور حاضر میں مسلمانوں کی اقتصادی مشکلات و ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اوقاف کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ مسجد اور دوسری عبادت گاہوں، خانقاہوں، قبرستانوں، نیز مذہبی و دینی درسگاہوں کی مالی ضرورتیں، تعلیمی وظائف، یتیموں و بیوہ عورتوں کی نگہداشت اور اسی طرح کی دیگر اہم دینی و ملی ضرورتوں کو اوقاف کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ جمعیت علماء ہند اپنے فرائض منصبی کے مطابق شرعی و ملی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اوقاف کے تحفظ کے لیے ہمیشہ بیدار اور سرگرم عمل رہی ہے۔ وقف املاک میں حکومت کی غیر ضروری مداخلت کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی ہے اور اوقاف کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مضبوط قانون سازی کے عمل پر زور دیا ہے۔ آزادی کے بعد جب ملک کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا تو جمعیت علماء ہند نے عزم و حوصلہ اور ٹھوس حکمت عملی کے ساتھ اوقاف کی حفاظت کے لیے عظیم پیش رفت کی۔ خواہ ناجائز قبضوں سے انخلاء کا معاملہ ہو یا پھر آمدنی کا غیر متعلق مصارف میں استعمال، ہر عہد میں جمعیت علماء ہند نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ آواز بلند کی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی اسی جد و جہد کے نتیجے میں 1995 میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں وقف ایکٹ منظور کیا گیا، جسے آج قانون اوقاف 1995 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے وقف کونسل کے لیے تاریخ ساز خدمات انجام پائی ہیں، وہ آج بھی تاریخ کے اوراق پر زرعی نقوش بن کر ثبت ہیں۔ جمعیت علماء ہند اسی عزم کے ساتھ آج بھی میدان میں سرگرم عمل ہے کہ ملت اسلامیہ ہند وقف سے متعلق کسی بھی ایسی تجویز اور لائحہ عمل کو قبول نہیں کر سکتی جس میں موقوفہ جائیدادوں کی مکمل حفاظت کی ضمانت اور اسلامی اوقاف کو شریعت اسلام کے مطابق استعمال کا بندوبست نہ کیا گیا ہو۔ جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ کی تحفظ آئین ہند و قومی یکجہتی کانفرنس حکومت ہند سے مطالبہ کرتی ہے کہ نمبر 1 وقف ایکٹ 2013 اپنے آپ میں انتہائی جامع اور مؤثر ایکٹ ہے، اس میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، اس لیے حکومت اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو ایمانداری سے نافذ کرے اور وقف جائیدادوں کو ناجائز قبضے اور تسلط سے آزاد کرائے۔ جمعیت علماء ہند آندھرا پردیش و تلنگانہ
وقف ترمیمی بل 2024 کو پوری طرح مسترد کرتی ہے اور یقین و اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتی ہے کہ مجوزہ ترمیمات میں کوئی ایک ترمیم بھی ایسی نہیں جس پر غور کیا جائے۔ جمعیت علماء ہند آندھرا پردیش و تلنگانہ کی یہ کانفرنس حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجوزہ وقف ترمیماتی بل 2024 کو واپس لے، کیونکہ یہ بل ملک میں مسلم اوقاف کو نیست و نابود کرنے کا سبب بنے گا۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ وقف ایکٹ 2013 کو بحال رکھے۔ نمبر 2، مجوزہ وقف ترمیماتی بل کے جو مشمولات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر بل منظور ہو گیا تو بورڈ بے اختیار ہو کر رہ جائے گا، وقف ٹریبیونل کی حیثیت ختم ہو جائے گی، ایک ضلع کلکٹر اوقاف پر انگشت زنی کرے گا اور اس کا فیصلہ آخری ہوگا، جس کے نتیجے میں اوقاف پر حکومت کا تسلط اور قبضہ انتہائی آسان ہو جائے گا۔ وقف مسلمانوں کا مذہبی، دینی اور شرعی معاملہ ہے۔ حکومت کا یہ منصوبہ وقف کی نہ صرف شرعی حیثیت کو پامال کرے گا بلکہ اس سے ملک بھر میں کھربوں روپے کی وقف املاک تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ ملت اسلامیہ ہند اسے کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ نمبر 3، وقف بورڈ میں اب تک صرف مسلم ممبران ہوتے آ رہے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ شامل نہیں کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شرائن بورڈ کے ضابطے میں درج ہے کہ جین، سکھ، عیسائی یا پارسی مذہب کا ماننے والا بورڈ کا ممبر نہیں بن سکتا ہے۔ مجوزہ ترمیمات میں دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی شمولیت کی بات بورڈ کی روایات و تعامل کے خلاف ہے۔ جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ مجوزہ وقف ترمیمی بل کے تعلق سے اپوزیشن جماعتوں کے موقف کی حمایت کرتی ہے اور موجودہ حکومت سے منسلک حضرات بطور خاص سماعت فرمائیں اور NDA میں شامل خود کو سیکولر کہنے والی جماعتوں سے اپیل کرتی ہے کہ اس خطرناک مجوزہ بل کی حمایت سے اپنے آپ کو دور رکھے اور خود کو سیکولر ہونے کا ثبوت دے۔ آپ حضرات اس تجویز کی تائید کرتے ہیں؟ آپ ایسے ہاتھ اٹھا کے رکھیں، جھنڈیاں بھی اٹھا کر کے رکھیں، آپ پورے طور سے جمعیت علماء کے اس تجویز کی تائید کرتے ہیں 2024 کے وقف امنڈمنٹ بل کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کر کے بولو۔ میں حکمراں پارٹی کے، تلگو دیشم پارٹی کے وزراء سے، اراکین عاملہ سے، پارٹی کے ذمہ داروں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس سچائی کو آپ اپنی پارٹی میں رکھیں اور بتائیں کہ آندھرا پردیش کا مسلمان 2024 وقف امنڈمنٹ بل کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔